بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اس کائنات کا سب سے پہلا گناہ کیا تھا اور سب سے پہلا گناہ گار کون تھا؟ اس کے جواب میں اکثر لوگ یہ کہیں گے کہ یہ گناہ شیطانی مردود نے اس وقت کیا تھا جب اس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا اور کہا تھا کہ میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور اسے مٹی سے، یعنی کائنات کا پہلا گناہ غرور اور تکبر تھا۔ لیکن تاریخ انسانی میں اس سرزمین پر پہلا گناہ جس شخص نے کیا تھا اس کے متعلق بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ دراصل حضرت آدم کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد ان کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کا قتل کر کے تاریخ انسانی کا سب سے پہلا گناہ کیا تھا۔ وہ قاتل کون تھا، یہ قتل کیوں ہوا تھا اور وہ معصوم کون تھا جس کا قتل ہوا تھا، اور زمین پر خدا نے خون چوسنا کیوں حرام کر دیا تھا، ان سب سوالوں کے جوابات اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے جانیں گے۔ جب روح زمین پر انسانی زندگی کی ابتدا ہوئی تھی اور جب حضرت آدم اور اماں حوا کو ایک ممنوع پھل کھانے کی وجہ سے بطور سزا جنت سے دنیا میں بھیجا گیا تھا اور آپ دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں بہت التجا اور معافی مانگی، بخشش طلب کرنے کے بعد اس فانی دنیا میں سزا کاٹ رہے تھے۔ چند عرصے بعد اماں حوا کے بطن سے ایک اولاد کی پیدائش ہوئی۔ یہ پیدائش ایک خاص صورتوں میں ہوئی تھی۔ جب بھی اماں حوا حاملہ ہوتی تو جڑواں بچوں کی ولادت ہوتی، جن میں سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکا اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی سے کر دیا جاتا تھا، جبکہ ان جڑواں لڑکے اور لڑکی کا نکاح آپس میں حرام قرار پاتا تھا جن کی پیدائش ایک ساتھ ہوئی ہوتی تھی۔ حضرت آدم کی اولاد میں دو بیٹے حابیل اور قابیل کی پیدائش ہوئی تھی۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اکلیمہ تھا اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لیودا تھا۔ حضرت آدم کی شریعت کے مطابق اکلیمہ قابیل کی بہن تھی اور لیودا حابیل کی بہن تھی، لہٰذا دستور کے مطابق قابیل کا نکاح حابیل کی بہن لیودا سے اور حابیل کا نکاح اکلیمہ سے ہونا تھا۔ اکلیمہ بہت خوبصورت تھی اور جیسے جیسے جوان ہوئی اس کے حسن و جمال میں بہت اضافہ ہو گیا اور لیودا سے زیادہ خوبصورت تھی، لہٰذا قابیل کے دل میں شیطان نے شر پیدا کر دیا اور اس نے اکلیمہ سے شادی کی خواہش کی۔ وہ شریعت سے واقف تھا لیکن اس کے باوجود وہ ضد اور ہٹ دھرمی پر قائم رہا۔ حضرت آدم نے قابیل کو بہت سمجھایا اور اللہ کا خوف بھی دلایا مگر وہ نہ مانا۔ آخرکار حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کے درمیان فیصلہ کا یہ طریقہ اپنایا کہ دونوں سے کہا، تم دونوں اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرو اور تم دونوں میں سے جو بھی اکلیمہ کا حقدار ہوا اللہ اس کی قربانی کو قبول فرمائیں گے، اس طرح فیصلہ ہو جائے گا۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی یہ نشانی ہوتی تھی کہ قربانی کرنے والا اپنی قربانی کو پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیتا تھا اور آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو جلا دیتی، اور جو قربانی قبول نہ ہوتی اسے آگ نہیں کھاتی تھی۔ اگلی صبح حابیل اپنی بھیڑوں میں سے سب سے بہترین بھیڑ کو قربانی کے لیے لایا اور اسے قربانی کے لیے پیش کر دیا، اور قابیل چونکہ کھیتی باڑی کرتا تھا اس لیے وہ کچھ اناج لے کر آیا اور وہ بھی ناقص قسم کے۔ اس نے سوچا جب اس کی قربانی قبول ہو ہی جانی ہے تو یہ ناقص اناج ہی ضائع ہوگا۔ حابیل ایک نیک سیرت اور اللہ سے ڈرنے والا شخص تھا، چنانچہ اس نے نیک نیتی کے ساتھ خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنے بہترین مویشی کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ اب دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانی پہاڑ پر رکھ دی اور چنانچہ آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی اور اس آگ نے حابیل کی قربانی کی بھیڑ کو جلا ڈالا اور قابیل کا اناج ویسے ہی پڑا رہا۔ یوں فیصلہ ہو گیا کہ خدا حابیل کی قربانی سے راضی ہے اور قابیل سے ناخوش ہے۔ یہ دیکھ کر قابیل غصے کی آگ میں جلنے لگا۔ اس واقعے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا کہ قابیل کو اب پورا اطمینان ہو گیا ہے، لہٰذا انہوں نے حج بیت اللہ کرنے کے لیے مکہ کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ ان کے جانے کے بعد شیطان قابیل کے پاس آیا اور کہنے لگا، یہ تو بہت برا ہوا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی ہے اور تمہاری قبول نہیں ہوئی، اور اب تو یہ ہوگا کہ جب تمہاری اولاد پیدا ہوگی، تمہاری نسل بڑھے گی تو حابیل کی اولاد تمہاری اولاد پر تمحصر کرے گی کہ ہم تو حابیل کی نسل سے ہیں جن کی قربانی قبول ہو گئی تھی اور تم اس کی نسل سے ہو جو ہر طرح سے محروم رہ گیا تھا۔ قابیل نے کہا، یہ بات تو درست ہے لیکن اب ہم کیا کریں؟ تو ابلیس کہنے لگا، تم حابیل کو قتل کر ڈالو، جب وہ مر جائے گا تو تم اس کے جانشین اور خلیفہ بن جاؤ گے کیونکہ ان کی اور تو کوئی اولاد نہیں ہے۔ قابیل کہنے لگا، یہ مشورہ تو بہت اچھا ہے لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ قتل کس طرح کیا جاتا ہے۔
تو شیطان کہنے لگا کہ میں بتا دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک پرندے کو پکڑا اور اسے پتھر پر لٹایا اور دوسرے پتھر سے اس کے سر کو کچل ڈالا۔ قتل کی ترکیب سیکھنے کے بعد قابیل حابیل کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ تو حابیل نے کہا کہ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جس کے بدلے میں تم مجھے قتل کرو گے؟ تو قابیل کہنے لگا کہ تمہاری قربانی قبول ہو گئی اور آدم علیہ السلام نے تمہیں جانشین بھی بنا دیا، اس لیے میں تمہیں ضرور قتل کروں گا۔ تو حابیل کہنے لگا اس میں میری کیا غلطی ہے کہ میری قربانی قبول ہوگی؟ قرآن مجید کی سورۃ مائدہ میں آیت نمبر 27 اور 28 میں ہے کہ اس نے اپنے بھائی کو دھمکی دی کہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ تو دوسرے بھائی نے کہا کہ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ جلائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے اور خدا صرف پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ حابیل چونکہ بکریاں چراتا تھا، وہ ایک درخت کے نیچے آرام کر رہا تھا، تو قابیل نے بڑی بے رحمی سے اسے قتل کر دیا۔ حابیل کا قتل ہونا تھا کہ سارے عالم میں تبدیلیاں پیدا ہو گئی۔ آسمان کا رنگ بدل گیا، سورج کو گرہن لگ گیا، سیاہ آندھی چلنے لگی، درختوں سے پھل گر گئے، زمین میں زلزلہ آ گیا، درختوں میں کانٹے نکل آئے۔ یہ حال دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ ان تبدیلیوں کا کیا سبب ہے؟ مجھے ایسے لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اے آدم، تمہارے بڑے بیٹے نے تمہارے چھوٹے بیٹے کو جسے تم خلیفہ بنا کر آئے تھے قتل کر دیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت آدم سخت غمگین ہو گئے اور بے پناہ رونے لگے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل سے کہنے لگے کہ مجھے واپس لے چلو۔ تو جبرائیل کہنے لگے کہ آپ پہلے حج سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد واپس جانا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو وہ ان کی میت کو چھپانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اسے کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اگر اسی طرح چھوڑا تو درندے اس کی میت کو کھا جائیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے اور قابیل ان کووں کو دیکھ رہا تھا۔ ان کووں میں سے ایک کوے نے دوسرے کو مار ڈالا اور پھر زمین کھود کر اس میں اس کو ڈال دیا۔ اس سے قابیل کو یہ پتہ چل گیا کہ اسے بھی یہی کرنا ہے۔ وہ ندامت محسوس کرتا ہوا کہنے لگا افسوس، میں ایسے کوے جیسا بھی نہ ہو سکا۔ اس طرح اس نے اپنے بھائی کو زمین میں دفن کر دیا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو ان کا خون 7 دن تک زمین پر رہ کر زمین کے اندر جذب ہو گیا اور زمین نے اسے پانی کی طرح پی لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل سے پوچھا کہ میں جانتا ہوں کہ تم نے حابیل کو قتل کر دیا ہے، تو قابیل کہنے لگا کہ اگر میں نے اسے قتل کیا ہے تو اس کا خون کہاں ہے؟ اس کے بعد خداوند عالم نے زمین پر کسی کا خون چوسنا حرام کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زمین جس میں خون جذب نہیں ہوتا۔ حضرت آدم نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی زمین عدن میں چلا گیا۔ تو وہاں اسے ابلیس کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھایا تھا کیونکہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی آگ کی پرستش کیا کرو۔ چنانچہ قابیل پہلا شخص تھا جس نے آگ کی پرستش کی تھی، اور زمین پر یہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور خون ناحق کیا۔